بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک مائی صاحبہ مسجد نبی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ رات کے وقت وہ فوت ہوئی تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا بھائی مائی صاحب کا جنازہ پڑھنا ہے۔ صبح میرے آقا نے پوچھا، یا کچھ دن گزر گئے، پوچھا، حضور نے فرمایا وہ مائی نظر نہیں آ رہی جو مسجد میں جھاڑو دیتی ہے؟ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا پھر آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ آج رات تھی تو اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا فحقروا، تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا، تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا کہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تو تم نے مجھے بلایا نہیں۔ دلونی علی قبر، حضور نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ فصلی علیہ اربعا، حضور نے دوبارہ ان کے اوپر جا کر قبر پر جنازہ پڑھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ پھر حضور نے وہاں کھڑے کھڑے مائی صاحبہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ مرنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب کس چیز کا ملا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے تو وہ آواز نہیں سنی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت اللہ کو رسول۔ صحابہ کہتے ہیں سوال ہم نے ضرور سنا تھا لیکن جواب ہم نے نہیں سنا۔ رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے یہ مائی کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد حضور سب سے زیادہ جو ثواب جس چیز کا مجھے ملا ہے نا مسجد میں جھاڑو دینے کا۔ تو مسجدوں کو آباد کرو، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کفر جو ہے، ٹرمپ جو ہے وہ سعودی عرب جا پہنچا ہے اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو اس نے بلایا ہے وہاں۔ یہ غلام بھی بھاگے بھاگے یہاں تو ہمیں فور شیڈول میں لاتے ہیں، مسجدوں کے سپیکر اتارتے ہیں، اور وہاں ٹرمپ کے ایک فون پر چلے گئے۔ وہاں ٹرمپ نے پتہ ہے ان سب کو کیوں بلایا وہاں؟ اس نے بلایا کہ جو تمہارے نبی تمہیں دین دے کر گئے نا وہ دین بڑا سخت ہے، جو ہم تمہیں بتائیں گے اب تم نے وہ دین اپنانا ہے۔ ہاں یہ ہے مسئلہ۔ جی ادھر بھی سپیکر اترے گئے، ہاں باندھن وہی نا۔ تسی سوچ سکتے ہو یار ایتھے کوئی اگ لگ جانی، اللہ دا نام اتلے سپیکر لے جائے تو محلے کوئی اگ لگ جاندی۔ دسو انہاں کتنا بڑا کار پایا۔ حضرت بلال اچھی مکان ہوتے مسجد نبی شریف کے سامنے اچھی جگہ سی، حضرت بلال و مائی صاحبہ جنہاں دا مکان سی وہ کہتے ہیں حضرت بلال چھت تے چڑھ کے اذان دینے تاکہ اللہ اکبر دی آواز دور جائے اشہد اللہ۔ تے چلو اسی مکان تے ہن تا دور آیا سپیکراں دا تے چاہیے سی آواز اور دور جاندی۔ انہاں کہا نہیں پاکستان کے اندر اللہ اکبر اتلے سپیکراں جو نہیں کہنا، کیونکہ پیچھے کفر کا یہ آرڈر ہے کہ اتلے سپیکراں تسی اذان نہیں دینی۔ تو آپ حضرات کے ذمے اب جو صورتحال بن رہی ہے، ٹرمپ نے وہاں جو خطاب کیا ہے نا، اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل عزت والا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انگریزوں کے بچے تو عزت والا مستقبل دیکھیں گے تو برما کے بچے کیا کریں گے؟ شام کے بچوں کا کیا بنے گا؟ کشمیر کے بچوں کا کیا بنے گا؟ فلسطین کے بچوں کا کیا بنے گا؟ چیچنیا کے بچوں کا کیا بنے گا؟ شام کے اور عراق کے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف یہ خوفناک طریقے سے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ حضور کے دین کا کام کرے، آپ کا کام ہے مسجد آباد کرے۔ میں چلا جانا ہے جاندے سب میں وہ کشمیر وہ سارے پاکستان پھردا، قبرستان قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ ایویں سٹ جانا ہے، ساون آندا تے سارا قبرستان لاہور بھی ٹوٹیا ہوندا میانی صاحب تے پیو دی قبراں تے مٹی بھی دوبارہ کوئی نہیں پاندا، قبراں اُتے قبراں بن جاندیاں۔ پتہ نہیں کتنیاں صدیاں سونا ہے تے کم کوئی یہ جہ بندہ کر کے دنیا تو جاوے تے جدوں قبر وچ حضور تشریف لیان تے حضور خود فرما دین انہیں میرے دین دا بڑا کام کیتا۔ غازی علم الدین دی قبر وچ علامہ اقبال اترے نا 1929 جدوں علامہ اقبال وہ بندہ ہن دسو اقبال علم الدین نال کھڑا ہویا، قائد اعظم علم الدین نال کھڑے ہوئے، پیر جماعت علی شاہ صاحب علم الدین نال کھڑے ہوئے، پیر میر علی شاہ صاحب علم الدین نال کھڑے ہوئے، سید دیدار علی شاہ صاحب جنہ علم الدین دا جنازہ پڑھایا، اعلیٰ حضرت بریلوی دے خلیفہ او علم الدین نال کھڑے ہوئے تے دسو یار اسی ممتاز نال کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے ہیں؟
اس ویلے تو انگریز دا دور سی تے انگریزاں دی اکھاں چکھاں پا کے سارے فقیر کھڑے ہو گئے. ترکھان دا پتر انہاں کہا ترکھان دا پتر ہن نہیں رہا گل وچ ہو رہے ہن نال کھڑے ہو گیا کہ نہیں. پورا بر صغیر انج کھڑا ہو گیا. جس دور وچ مسلمانوں کو روٹی کھان دی نہیں سی 6 لاکھ بندے لاہور آ گئے علم الدین دا جنازہ پڑھا. 6 لاکھ بندہ اس دور وچ آیا جدوں مسلماناں دیاں نارکلی صرف 4 دکاناں سن. قبلہ بھٹی صاحب ہے باقی سارے حضرات کو میں دسنا یہ اج جڑے وزیر اعظم تے وزیر اعلیٰ تے سارے بنے ہوئے نا انہاں دے پیو دادے بھٹیاں چ لو تپانے. یہ تو پاکستان بنیا تے اج وزیر اعظم بن گئے تو کوئی صدر بنیا تو کوئی گنج بنیا. جے پاکستان نہ بندا تے اج کسی ہندو دے گھر برتن مانج رہے ہوندے. اج پاکستان بنیا رب نے عزتاں دتیاں تے مسیتاں نو پے گئے یار. اور انہوں سینمے دے بورڈ تے نہ اترے بھٹی صاحب. ہاں جی سینمے دے بورڈ تے نہ اترے. لکشمی چوک تو جاؤ دائیں طرف تے مسلمان عورتاں دے ادھے ادھے جسم انہاں ٹنگے ہوئے. ہاں جی تاکہ بھائی یہ فلم زیادہ ویکھی جاوے. او بورڈ تے نہ اترے دسو یار مسجداں دے سپیکر اتر گئے. اس دا ذمہ دار کون ہے؟ اس دا ذمہ دار اسی ہیں. اسی جتھے بہنے ہیں دین دے خلاف گلاں کرنے ہیں. اے میری گل سننا دین مولویاں پیراں دا نہیں. ہاں دین رسول اللہ دا ہے. ہاں اس دے خلاف جنہیں گل کیتی وہ دی بچ کوئی نہیں. سانو تسی لکھ واری گالاں کڈو لیکن جڑا دین دے خلاف بولدا ہے نا وہ دی بچ کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا جڑا میں دین تانوں دے کے جا رہا ہوں نا وہ دا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے. اس دین دی خاطر لوگوں نے حضور نے ایتھے پتھر ماریا. ہاں جی میں وہ دند مبارک جڑا حلب دی جامع مسجد دے محراب وچ پے سی میں جد ملک شام گئے سی. آج وہ بھی حضور دے تبرکات بھی ملک شام میں چوری ہو گئے. ہاں جی ایتھے وائے سرائے ہندیاں جتیاں بھی نہ رکھی ہوئی ہیں بھائی جدوں انگریز آیا سی تے پھر انہوں نے اپنے پیو دادے جتھے انہاں اپنی تھوڑی جی جگہ گرائی سی نا جڑی کچہریاں والی جگہ تو برطانیہ جو بندے آ گئے سن جویں ساڑی عمارت ہے انجے رہن دو. انہاں اسی 100 سال اتنے حکومت کیتی تانوں غلام بنا کے رکھیا. یہ لینا کئی جگہ ایسیاں جے گڈی نہیں چلتی وہ لین پھر بھی نہیں یہ ہٹا سکتے. برطانیہ نے کیا ہویا ساڑیاں لینا بچھائی ہوئی تسی یہ بھی نہیں ہٹا سکتے. دسو یار انہاں دیاں لینا بھی بچھیاں نہ ہٹا سکے تے حضور دے دند مبارک بھی اگلے چوری کر لے. حضور دے تبرکات بھی چوری ہو گئے. خالد بن ولید دے مزار ہوتے اگلے بم مار دیتا. حضرت سیدہ زینب دے مزار اگلے گرا دیتا. حضرت اویس کرنی دے مزار اگلے بم مار دیتے. عمار بن یاسر دے مزار جناب یونس علیہ السلام دا مزار چھڑے ہے نا کہ دسو جنت البقیع نہ گرا دیتی. آج سعودی عرب دے مولوی پہ کہنے ٹرمپ کا دورہ اللہ کی رحمت ہے. میں آکھا جے ہو جائے تسی تے جے ہو جائے ٹرمپ. دسو جی کافر دا جڑا دورہ وہ بھی مسلمانوں واسطے رحمت ہو سکتا. دسو ایک کی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا تے مسلمان. تسی اٹھو حضور دے دین نال پیار کرو مسجداں آباد کرو. دین دے خلاف کدی گل کرنی بھی نہیں تے سننی بھی نہیں. ہاں گناہگار کے لیے معافی ہے. قیامت والے دن حضور جب بازو شفاعت کھولیں گے نا تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیکوں کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جب حضور بازو شفاعت کھولیں گے. لیکن گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں ہے. غدار وہ ہوندا جڑا دین دے خلاف گل کرے. گناہگار وہ ہوندا جڑا اپنا گناہ من کے کہے جی اللہ رسول سچ فرمایا میں گندا بندہ میرے کو نماز نہیں پڑھی گئی. اللہ رسول سچ فرمایا میں داڑھی نہیں رکھ سکیا. اللہ رسول سچ فرمایا میں چنگے کام نہ کر سکیا. خطا کار کے لیے تو پھر کیا ہوگا ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ.